تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ پچھلی آیتوں میں سیدنا نجی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا عبرت آمیز واقعہ اللہ تعالی بیان کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے بہت بڑے طوفان کے اندر جودی نام کے پہاڑی پر جا کر رک گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے تعلق سے دعا کی کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے بیٹے کے معاملے میں خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے تعلق سے دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ میں ارشاد فرمایا کہ وہ نہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بننے کا قابل ہے اور نہیں اس نے ایمان قبول کر اللہ کا بندہ ہونے کا کوئی عمل کیا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ پہلے جیسے کہا تھا کہ غرق ہونے والے کے تعلق سے کچھ بھی نہیں بولنا، اسی بات کو سامنے رکھ کر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرما دی، تاکید فرما دی کہ اگر ان کے بیٹے کے تعلق سے اب کے بعد اگر کچھ بھی زبان سے دعائی یا کلمات اگر نکالیں، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو نادانوں کے اندر بنا دے گا۔ نوح علیہ السلام تڑپ گئے اور اللہ سے دعا کی کہ مولا جس بات کا مجھے خبر نہیں، جس بات کا مجھے علم نہیں ہے، میں آئندہ چل کر تیرے دربار میں ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ مغفرت طلب کی اور رحمت کی دعا کی، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں خسارے میں ہو جاؤں گا۔ آگے کی آیتوں میں اللہ بیان فرماتا ہے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ یہاں اتر جاؤ۔ پہاڑی پر جا کر کشتی رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے تعلق سے یہ تنبیہ اور تاکید فرما دی اور اس کے بعد میں یہ حکم فرمایا یہاں اتر جاؤ۔ سلامتی کے ساتھ اللہ نے ان کشتی والوں پر سلامتی فرمائی، وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اور ہمارے برکتوں کے ساتھ میں آپ پر بھی اور آپ کے ساتھ جو امت ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی والوں کو عطا فرمایا، ایک تو سلامتی عطا فرمایا اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس برکت کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی امت بہت ہی زیادہ پھیلی۔ برکت کا مطلب ہے کہ ظاہر میں نظر آتی یہ چیز بڑی تھوڑی سی، مگر اللہ کی برکت کی وجہ سے اس کے اندر چین حاصل ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ ترقی عطا فرماتا ہے، صحت اور سلامتی عطا فرما دیتا ہے اور یہ چیز بہت دور تک چلتی ہے اور لوگوں کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید کے اندر اس آیت کے اندر یہ جو لفظ استعمال فرمایا اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ کشتی میں آنے والے ان مٹھی بھر مسلمانوں سے اللہ کتنا خوش تھا
اس زمانے کے اندر اس آیت سے پتہ چلتا ہے وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، آپ کے ساتھ جو امتیں ہیں، کتنی امتیں تھیں؟ 80 آدمی تھے زیادہ سے زیادہ، اور اس میں بہت سارے زیادہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قبیلے والے تھے، اور باقی ان کے محلے والے دوسرے جو ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھنے والے غیر تھے، جو رشتے دار نہیں تھے۔ 80 لوگوں کو امت کہنا، امت تو بہت بڑی تعداد کے جماعت کو ملا کر امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ ایک تو امت کہا اور امت بھی نہیں کہا، امم فرمایا، کہ مطلب آپ کے ساتھ جتنی امتیں ہیں ان پر بھی ہماری سلامتی ہے اور ان کو بھی ہماری برکتیں ملنے والی ہیں۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ ایک ایک آدمی کو اللہ امتوں کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ ایک ایک آدمی گویا کہ اللہ کی نظر میں ہزار لاکھوں آدمیوں کے برابر ایمان رکھنے والا تھا۔ اس لیے اللہ نے ایک آدمی، 10 آدمی، 80 آدمیوں کو ایک امت نہیں فرمایا بلکہ امتیں فرمایا، کہ اللہ جانتا تھا کہ ایک ایک آدمی سے اتنا ایمان پھیلے گا اور دنیا کے اندر اتنے نیکوکار بندوں وجود میں آئیں گے، اور سارے لوگوں کی کریٹیوٹی، اللہ جو رائلٹی ہوتی ہے وہ ان کشتی میں سوار لوگوں کو پہلے ہی عطا فرما دیا اور یہ کہہ دیا وبرکات علیکم وعلی امم ممن معک، آپ کے ساتھ جتنی امتیں ہیں ان کو بھی ہماری برکتیں حاصل ہوں گی۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر وہ امتیں کہ انہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے فائدہ بہم پہنچا دیں گے، ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ہمارا دردناک عذاب انہیں مس ہو کر جائے گا، چھو کر جائے گا، پکڑ لے گا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جتنے سوار تھے ان کے تعلق سے بھی اللہ نے یہی بیان کر دیا، اور اس کے بعد میں جب شرک پھیلے گا زمین میں اترنے کے بعد میں ہر کوئی بندہ تو اخیر دم تک قیامت تک تو پوری کی پوری دنیا کے اندر 80 لوگوں سے جتنے لوگ پیدا ہوں گے سارے کے سارے تو مسلمان نہیں رہیں گے، بعد میں بہک بھی جائیں گے، بھٹک بھی جائیں گے، گمراہ بھی ہو جائیں گے، بددین بھی ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں کو اللہ ایک ساتھ ملا کر بیان کرتا ہے کہ اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کو تو اللہ نے ایک کو لاکھوں کے برابر مرتبہ عطا فرمایا، ایک آدمی دیکھنے میں 80 معلوم ہوتے ہیں مگر اللہ کہتا ہے کہ یہ تو امتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے 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 جو تھک گئے، اور بظاہر اللہ خود فرمایا وما آمن معه الا قلیل، بہت ہی محدود چند لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا۔ دیکھنے کے اندر بہت ہی کم لوگ ہیں، تعداد بڑی کم ہے، مگر اللہ نے ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ چند لوگ اللہ کے نظر میں امتیں کہلاتی ہیں۔ امتوں کا مطلب کئی پیغمبروں کی امتوں کو ملا کر امتیں کہا جاتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک امت ہوتی ہے، حضور جب تک پیدا نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی ہے، اور جب تک عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے وہ جتنے لوگ پیدا ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد میں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں گے۔ اس میں مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلمان بھی آ گئے، سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب یہ امت کے اندر بعض لوگ جنتی بھی ہوں گے اور بعض لوگ جہنمی بھی ہوں گے، اس لیے اللہ نے ان دونوں کے فرق اور امتیاز کو بیان فرما دیا۔ اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس وقت میں کشتی میں ہیں ان کے اوپر برکتیں نازل ہوں گی اور ہماری سلامتی ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ وہ امم سنمتعہم، اور وہ امتیں جو بعد میں چل کر بہکنے والی، یہی اللہ پیشین گوئی کے طور پر بتا دیتا ہے سنمتعہم، فائدہ تو ہم بہم پہنچا دیں گے اور دنیا کے اندر یہ جیسا بھی جی لیں دنیا عطا کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ڈکلیئر کر دیا اور نوح علیہ السلام کو بتا دیا، فرمایا نا کیا فرمایا، قیلا، حکم کیا گیا، بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا، سمجھا دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کو یہ دونوں باتیں اللہ اسی زمانے کے اندر سمجھا دیا، تو یہ بہت پرانی بات ہے
کہ جو کافر بھی دنیا کے اندر اللہ کا باغی بن کر جیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، نوح کے زمانے کا فیصلہ ہے، سنمتعہم، ہم اسے ضرور فائدہ پہنچا دیں گے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی کافر بہت بڑا مالدار بن جاتا ہے، صاحب اقتدار بن جاتا ہے، سونے والا، فیکٹریاں والا، کمپنیاں والا بن جاتا ہے، سارے لوگوں کے اوپر غرہ دکھاتا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور جس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، سنمتعہم، اور جتنی امتیں ہوں گی ان کے علاوہ دنیا کے اندر ہم اسے ضرور فائدہ پہنچا دیں گے۔ اور دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی رنگ رلیاں جتنی بھی ہیں اس کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کر دینا، بندہ جو چاہتا ہے اس کے وش اور اس کے بس اور اس کے اختیار کے اندر دنیا کی خوشیاں کر دینا، یہی تمتع بالدنیا، دنیا سے فائدہ اٹھانا۔ اور بندہ خود اٹھا نہیں سکتا، اللہ کیا کہتا ہے کہ فائدہ اٹھانے کی جو بات ہے نا وہ اپنی طرف منسوخ کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ اگر امبانی ہو کہ ٹاٹا برلا ہو یا کوئی بڑے سے بڑا، کوئی بھی بڑا دنیا کا سب سے نمبر 1 مالدار کیوں نہ ہو، وہ اپنی غلط فہمی میں یہ سمجھے گا کہ میں اپنے کوششوں سے اتنا بڑھاوا دے چکا ہوں کہ آج پورے عالم کے اندر ہماری کمپنیاں، ان کی کمپنیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے نوح کے زمانے کے اندر یہ فیصلہ ہے، سنمتعہم، پے در پے، ایک کے پیچھے ایک ہم کیا کریں گے، قریب قریب ان لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کر دیں گے، ہم کریں گے، یہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر کیا فرمایا، ثم یمسہم منا عذاب الیم، پھر اس کے پیچھے ہی کیا ہوگا، ہمارا دردناک عذاب ان لوگوں کو پکڑ لے گا۔ جو کشتی میں ہیں ان کے ساتھ تو برکتوں کا معاملہ ہوگا، اور جو کشتی والوں کے ساتھ ہے جب تک بھی زمین کے اوپر رہیں گے اسی حالت میں زندگی گزاریں گے، برکتوں کا معاملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو امتیں ہوں گی ان کو اللہ دنیا کے اندر تو فائدہ پہنچا دے گا، اخروی اعتبار سے فرمایا کہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب یہاں تک نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اب اللہ تعالیٰ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے زمانے کے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد کے پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تک نہیں جانتے، موسیٰ کو نہیں جانتے، سلیمان کو نہیں جانتے، داؤد کو نہیں جانتے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانتے، تو نوح کو کیا جانے؟ نوح علیہ السلام کا تو سوال اور تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، اور نام تک نہیں جانتا۔ اس زمانے میں ہسٹری کہاں تھی، لکھنے والا کہاں، رائٹر کہاں، لکھت کہاں، تحریر کہاں، کچھ بھی نہیں۔ بازو کے گلی کے اندر کیا ہوتا ہے اس زمانے کے اندر، کوئی بولنے والا پتا نہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ تو جب تک کہ آدمی یہاں سے پیدل چل کر نہ جائے اسے وہاں کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ زمانہ اور ان بہت پرانا زمانہ، بیکورڈ زمانہ، تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بڑے فخریہ الفاظ کے اندر بولتا ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اللہ کے نبی آپ کی طرف ہم یہ جو وحی کر رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ تو آپ کی قوم اس قصے کو جانتی تھی اور نہ آپ جانتے تھے۔ اللہ کے بولنے سے پہلے نوح کون ہے؟ نہ مکے والے جانتے، نہ مدینے والے جانتے، نہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، اور اللہ کھل کر بولتا ہے ہمارے کہنے سے پہلے، وحی آنے سے پہلے، ما کنت تعلمها، اس واقعے کو، اس قصے کو آپ نہیں جانتے تھے، ولا قومک من قبل ھذا، اور آپ کی قوم بھی اس سے پہلے نہیں جانتی، فاصبر، صبر کر لو۔ اب یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں نا وہی ایک بات ہے جو بار بار اللہ دہراتا ہے، کون سی بات ہے؟ قرآن لکھ کر جو لے کر آنے کی بات ہو رہی ہے، قرآن گھڑ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، جو منہ میں آیا نعوذ باللہ بول دیتے ہیں،
کوئی لکھنے دینے والا لکھ کر دے دیتا ہے تو پڑھ کر سنا دیتے ہیں. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں قرآن پر اختراع پردازی کی، اس کا جواب اللہ وقتاً فوقتاً جب موقع ملتا ہے کوئی واقعہ بیان کرنے کے بعد میں پھر اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے فاصبر، صبر کر لیجیے. جو لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد تو ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ کوئی بھی انسان تاریخی حقیقت کو اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا. چلو تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی نوح علیہ السلام کا قصہ اگر مکے میں بیٹھ کر مدینے کے اندر بیٹھ کر اگر سناتے ہیں تو نہ ابو جہل جانتا ہے نہ بنو نذیر جانتے ہیں اور نہ ہی مدینے منورہ کے یہودی جانتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا. تو انجان بن کر سنیں گے تو جب بھی شک ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی کھڑ کر نوح علیہ السلام کے کیریکٹر کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. کون دیکھا بھائی اس زمانے کے اندر نوح بھی تھے یا نہیں تھے، ایسا بھی کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چھپی ہوئی ایک بات ہے، چھپا ہوا راز ہے جس کے طرف اللہ اشارہ کرتا ہے. یہودی اگر اپنی کتاب کھول کر فوراً دیکھ لیں گے نا تو اس کے اندر یہ واقعہ ان کو نظر پڑ جائے گا. یہودیوں کی کتاب میں اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر تک نہیں دیکھے. ایک ریفرنس، ایک دلیل وہاں موجود ہے. اللہ پھر سے قرآن کے اندر اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. اس کے بعد یہی کہتا ہے آپ بھی نہیں جانتے اور آپ کی قوم بھی نہیں جانتے نا جب تک کہ اللہ نہیں بتاتا ہے. اور جب اللہ کہتا ہے کہ میرے بتانے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوتا ہے تو یہودی جب سنیں گے تو اپنی کتاب کو جب کھول کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ واقعی نوح علیہ السلام ایک پیغمبر ہے اور ان کی کشتی ہے، اس طریقے کا عذاب آیا، اس طریقے کا واقعہ گزرا ہے. تو یقیناً ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے اور خاتم الانبیاء آخر الزمان. اس بات کو اللہ در پردہ براہ راست یہودیوں کو ایڈریس اور خطاب کیے بغیر بولتا ہے کہ آپ صبر کر لیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام آخرت اور تقوی اور پرہیزگار بندوں کے لیے. جو بندہ تقوی اختیار کرے گا نا آخرت کے اندر وہی بندہ بڑا خوش نصیب کہلائے گا. اس دنیا کے اندر مختصر سی زندگی میں اور جس کی زندگی میں پاک دامنی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اور وہ بندہ قیامت کے دن بہت ہی پچھتائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جیتے جی اس مختصر سی زندگی کے اندر صدق دل اور سچے دل سے تائب ہونے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد اللہ تعالی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے. پھر اس سے پہلے بھی سورہ اعراف کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا اور یہاں پھر سے اللہ تعالیٰ اس قصے کو تازہ کرنے کے لیے پھر سے ان کا ذکر فرماتا ہے. ویلا عاد اخاہم ہودا، اور ہم نے عاد کے طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. نوح علیہ السلام کے دینی بھائی پیغمبر آپس میں بھائی ہیں، روحانی بھائی ہی ہیں. اس نسبت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویلا عاد اخاہم ہودا. حضرت نوح علیہ السلام کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف روانہ فرمایا، مبعوث فرمایا. عاد کے تعلق سے ہم اس سے پہلے سورہ اعراف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن کے اندر پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. بہت ہی قوی الجثہ، بہت ہی قوی ہیکل، پہاڑوں کے اوپر زمین پر کھڑے ہو کر خود تراش کرنے کی ڈیل ڈول اور جسامت اور قد و قامت رکھنے والے. ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ نے خود قوم عاد کے بارے میں خود کہتا ہے زمانے کے اندر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسی قوم اور ایسی قوم کی نظیر اور مثل دیکھی نہیں جا سکتی، پیدا ہی نہیں ہوئی. لم یخلق مثلها، ان جیسی کوئی مثال، ان جیسی کوئی شکل اور ان جیسا کوئی شکل دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا اور اس کی نظیر نہیں ملے گی. اتنی قوت والے قوی الجثہ اور پھر دیو پیکر جنات کی طرح نظر آنے والے.
اور انہی کے قوم کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو بھی وہی پرسنالٹی دے کر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا. اور یہ خاص طور پر بت تراش قوم تھی، اور جو بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر شیطان کی شکلیں بنانا اور انہی کو اپنا معبود سمجھنا، نظر نیاز کرنا، چڑھاوے چڑھانا، اور جیسی بے دینی کر سکتے جتنے خرافات کر سکتے وہ کرتے. تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے اس سنگ تراش بت پرست قوم کے طرف پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا ایرا بیرا معبود ہو نہیں سکتا. ان انتم الا مفترون. اور اگر تم واقعی ایسا کر رہے ہو تو پھر تو تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو. اللہ تو ایک ہے. اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے دروں پر، چٹانوں پر شکلیں بنا کر تم جو ان کو خدا مانتے ہو، بیوقوفی کی انتہا ہے. تمہارے وجود بخشنے کی وجہ سے کوئی پتھر کوئی شکل اختیار کر لیتا ہے. تمہارے سنگ تراشی کی وجہ سے پتھر میں آنکھ اور ناک بن جاتے ہیں، اور تم پھر سے جو پتھر تمہاری وجہ سے ایک شکل والا بن گیا اسے خدا ماننا، اور اصل خدا جو تمہیں بنایا اور تمہارے اندر یہ جو عرفت اور صنعت اور جو کاریگری عطا فرمایا اسے چھوڑ دینا. ان انتم الا مفترون. اور اگر تم واقعی ان پتھروں ہی کو خدا سمجھتے ہو تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو جاؤ گے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. پرانی بات ہے، اللہ ان پیغمبر کے زبان سے بھی ادا فرماتا ہے، میری قوم اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اگر تم سمجھداری رکھتے ہو سمجھ لو کہ میری اپنی معاوضے کی جو ذمہ داری ہے، مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہی مجھے ادا فرمائے گا. ان اجری الا علی الذی فطرنی. بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے دعوت اور تبلیغ کا جو اجر اور معاوضہ اور جو بدلہ ہے ثواب کی شکل میں اللہ وہی عطا کرے گا جو مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون. کیا اس بات کو تم نہیں سمجھتے؟ اور افلا تعقلون بتا کر اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی ایک آدمی دنیا کے اندر اگر کوئی ایک نیا کام کرتا ہے تو دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا. ایک تو یہ کہ وہ میجارٹی اس کے پیچھے چلے، اس کا نام ہو جائے دنیا کے اندر، وہ سردار بن جائے، لیڈر بن جائے، اور لوگ اس کے اپنے چہرے بن کر پیچھے پیچھے پھرتے رہے، جس کی وجہ سے اس کا نام ہو جائے. تو دنیا میں نام کمانے کے لیے آدمی ایک پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کرے گا، پارٹی کا تقرر کرے گا، لیڈر بن کر سب کو جھکا کر رکھنے کے لیے نام کمانا. اور بریانی تو آدمی پیسے کے لالچ کے اندر کچھ ایسی اناپ شناپ باتیں کرتے پھرے گا جس کی وجہ سے لوگ اس کے چکنے چپاٹے باتوں کے اندر آ کر اس کے اپنے تقاضوں کو پورا کرتے رہے. ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر ہر پیغمبر سے اللہ نے یہ کہلوایا اگر تم ذرا بھی سمجھ رکھتے ہو تو تم جان سکتے ہو نہ میں صاحب اقتدار ہونے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ تمہارے اپنے سلطنت کو چھین کر میں سلطان بن جاؤں، میں حکمران بن جاؤں، یہ ارادہ بھی نہیں، زمانے سے دیکھتے ہو. اور دوسری چیز یہ بھی نہیں کہ جتنے مالداروں کے پاس جا کر میں ایک اللہ کی بات کرتا ہوں کہ ان کو مرید بنا کر میں مرغ مسلم کا طلبگار بھی نہیں ہوں کہ محلات میں بلائیں گے، جھوپڑ پٹی سے نکل کر ان کے گھروں میں آرام کرنے کا موقع ملے گا، لوگ گاڑیوں کے اندر لے کر پھریں گے، بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، خود تو کما نہیں سکتا، میں مالداروں کی صحبت میں رہ کر شیخ بن کر پیغمبر بن کر اب ان کے اپنے دولت پر راج کر سکوں گا، ایسا بھی میرا کوئی ارادہ نہیں. ایک لفظ کے اندر فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. میں میرے دعوت اور تبلیغ پر نہ سلطنت چاہتا ہوں نہ روپیہ چاہتا ہوں. کوئی لا کر دینا بھی چاہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ صحیح معنوں میں اگر کوئی پہنچاتا تو لے لے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی چندہ دیتا یا صدقہ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے کہ ہم سادات کے لیے جائز نہیں ہے.
سید صدقہ نہیں لیتا، ہدیہ لیتا ہے، اور وہ بھی اور جہاں بالکل جس آدمی پر اعتماد ہو، جس آدمی پر بالکل بھروسہ ہو، وہاں سے بندہ لے سکتا ہے، ورنہ تو اس کی اپنی زندگی دنیا کے اندر بالکل اجیرن بن جاتی ہے. اس آدمی کے اندر کی جو روح ہے نا بالکل مردہ بن جاتی ہے. کہ کوئی معمولی بات نہیں. بیہقی کی روایت ہے، علی شرط الشیخین وصححہ الامام البیہقی رحمہ اللہ، حدیث کو بیان فرمایا پورے اصل و رسوخ اور پورے اعتماد کے ساتھ امام بیہقی نے یہ فرمایا کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے شرطوں پر صحیح اترتی ہے. ان کے شرطوں کے مطابق یہ حدیث صحیح اترتی ہے. فرمایا کہ کوئی بندہ حرام کا ایک لقمہ اگر کھا لیتا ہے، حرام کا ایک لقمہ اگر بندہ کھاتا ہے تو اس کے 70 عذابوں کا جو ذکر فرمایا، اس کے جو 70 مرتبوں کا، مراتب کا، درجوں کا جو ذکر فرمایا، اس کے اندر کم سے کم جو درجہ بتایا اس گناہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ اپنے ماں سے جو بدکاری کرنے کا گناہ ہوگا نا، ان میں کم سے کم درجے کا گناہ ایسے حرام لقمے کا گناہ ہوتا ہے. 70 چلر جو گناہ بیان فرمائے، ان میں سب سے ہلکے قسم کا گناہ یہ بیان فرمایا. ٹاپ اس گناہ کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. پہلے گناہ کا اندازہ کیا ہے، دوسرا گناہ کیسا، تیسرا گناہ کیسا. تو 70 چلر سود کے تعلق سے، کوئی بھی بندہ جو سود کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اس کے تعلق سے، تو یہ جو حرام کا لقمہ ہے، اللہ کو اتنی اس سے گھن آتی اور نفرت آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدوں کو بیان فرمایا. حلال طریقے سے جو لقمہ پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے جو برکتیں آتی ہیں وہی بندہ جانتا ہے، اور جو وہ حلال کی کمائی کے اندر زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رزق حلال طیب وسعت کے ساتھ عطا فرمائے. اس لیے حضرت ہود علیہ السلام اور سارے کے سارے پیغمبروں نے اپنے قوم کے سامنے اعلان کیا کہ ہم دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں تم سے کچھ روپیہ نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو ہمارے پروردگار پر ہے جو ہمیں پیدا کیا. کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. بہت بڑی آیت، تعویذ ہے جو اللہ بیان کرتا ہے. ایک تعویذ ہے ہم تمام لوگوں کے لیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے یا قوم، ایڈریس کر کر کہتا ہے، اے میری قوم استغفروا ربکم، استغفار پڑھو، بخشش کرا لو اللہ سے، تمہارے رب سے. ثم توبوا الیہ، پھر اس کے طرف متوجہ ہو جاؤ، کانسنٹریٹ پہ کرو کہ اللہ ہے